السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الطارق کی تفسیر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور کیا جواب قسم بیان کیا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ سب سے پہلے آسمان کی قسم کھائی گئی، اور آسمان جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چھت بنائی ہے، اور یہ ایک ایسی چھت ہے جس کا کوئی ستون نہیں، جو بغیر پلرز کے ہمارے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور ہمیں بہت سارے فوائد اس کی وجہ سے عطا ہو رہے ہیں۔ آسمان سے برسنے والے بارش کی وجہ سے ہمارے کھیت کھلیان پھلتے پھولتے ہیں، اسی بارش کی وجہ سے ہمارے پاس زمین میں میٹھے پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اور اسی طرح آسمان میں اڑنے والے پرندے اور بہت ساری فوائد ہیں جو ہمیں اس آسمان سے حاصل ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک سر فہرست جو فائدہ ہے جس کا آگے صورت میں تذکرہ ہوگا، وہ ہے آسمان پر ستاروں کا آنا، اور اسی کے آگے بات کی جا رہی ہے والطارق۔ طارق کیا ہے؟ طرق بیسیکلی عربی میں کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں، اور اسی سے طارق ایسے مسافر کو جو رات میں سفر کرے، ٹھیک ہے؟ تو جو مسافر رات میں سفر کرے گا اور رات کے اوقات میں دروازے کو کھٹکھٹائے گا، تو آٹومیٹکلی گھر کے رہنے والوں کی توجہ اس جانب مبذول ہو جائے گی، اور پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ تو اسی سے طارق اس ستارے کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت اتنا چمکے اور اتنا واضح ہو کہ زمین پر کھڑے انسان کی توجہ آٹومیٹکلی اس کی جانب چلی جائے، ٹھیک ہے؟ آسمان پر بہت سارے ستارے ہوتے ہیں رات کے اوقات میں، لیکن کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں، تو اسی ستارے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الطارق، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا جانو کیا ہے طارق۔ اور واقعی میں آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ طارق کیا ہے، ہمیں صرف یہ پتہ تھا کہ طارق ایک مرد کا نام ہے نا؟ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ طارق کیا ہے، ایک ایسا ستارہ ہے جو رات میں چمکتا ہے، اور صرف چمکتا نہیں ہے بلکہ وہ اتنا زیادہ چمکتا ہے کہ نیچے کھڑے انسان کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ عرب میں لوگ عموماً رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ صحرائی علاقہ تھا، دن میں سفر کرنے میں ان کو دقت ہوتی تھی سورج کی وجہ سے، تپتی ریت کی وجہ سے، تو لہٰذا رات میں ان کو اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے ستاروں کی جانب متوجہ ہونا پڑتا تھا، اور ایسے میں یہ ستارے ان کی رہنمائی کرتے تھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما الطارق، اور اس میں بڑی خوبصورت ایک لفظ آ رہا ہے ادراک۔ عموماً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب ادراک کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جواب بھی خود ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ادراک کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ بول رہے ہوتے ہیں تمہیں کچھ تو علم ہے اس کے بارے میں، لیکن مکمل علم نہیں ہے، لہٰذا اس علم کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب قرآن میں اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ آتا ہے یدری کا، تو جب یدری کا آتا ہے تب اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے ہیں، تب انسان کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم خود اپنی سوچ اور سمجھ سے اس کا جواب تلاش کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما الطارق، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں النجم الثاقب۔ کیا ہے یہ الطارق؟ یہ ایک ستارہ ہے، اور کیسا ستارہ ہے؟ الثاقب، جو روشن ہے، ٹھیک ہے؟ ثاقب بیسیکلی اس طرح کے ستارے کو بولتے ہیں جو اتنا روشن ہو کہ گویا کہ وہ اپنی روشنی کے تحت کہاں سے کہاں اپنی روشنی پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی روشنی اتنی واضح ہو کہ وہ بہت دور تک چلی جائے، یعنی ایک سفر ہے روشنی کا جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو النجم الثاقب یعنی ایسا ستارہ جو بہت ہی روشن ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، گویا کہ آپ ایسا سمجھیں کہ آسمان ایک بلینکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کالا بلینکٹ اوڑھے ہوئے آسمان ہمارے سر پر موجود ہے، اور اس کالے بلینکٹ کے اندر سے ان ستاروں کی روشنی اتنی واضح ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ وہ زمین پر کھڑے انسان تک پہنچ رہی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ ہمیں نہیں علم کہ یہ ستارہ کون سے آسمان پر ہے، ہمارے سر پر 7 آسمان موجود ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی پلیسنگ کون سے آسمان پر ہوئی ہوئی ہے۔ وہاں سے یہ ستارہ سارے کالے اندھیروں کو، سارے آسمانوں کے کالے اندھیروں کو چیرتا ہوا، اور جتنی بھی چیزیں اس کے راستے میں آتی ہیں ان کو چیرتا ہوا نیچے انسان تک پہنچتا ہے۔
یعنی یہ جو اس کی روشنی کا سفر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی اور کس کی آسانی کے لیے بنائی. انسان کی آسانی کے لیے بنائی کہ انسان اس ستارے کی روشنی میں اپنے منزل کا تعین کرے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. اور یہی بیسیکلی اس صورت کی تھیم ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جب جواب قسم آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ میں ریلیٹ کریں گے کہ اس صورت کی تھیم یہ ہے کہ سفر، روشنی کا سفر، اور آگے جب ہم جائیں گے تو اس میں انسان کی تخلیق کا سفر ہوگا، اور انسان کی تخلیق کے سفر کو ہم اس ستارے کی روشنی کے سفر سے انشاءاللہ ریلیٹ کریں گے. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں دکھانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان غور کرے کہ یہ جو کائنات میں موجود چیزیں جنہیں ہم دن رات صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا پرسیپشن ان چیزوں کے حوالے سے چینج ہو جائے اور ہم ان چیزوں پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کائنات کی نشانیوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ایک بہت اہم چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ یہ کہ یہ ستارہ روشن رات میں ہوتا ہے تو دن میں کہاں چلا جاتا ہے؟ دن میں بھی یہ ستارہ موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہی چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو انسان کے اعمال کے نتائج دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ نتیجے ایسے ہوتے ہیں ہمارے اعمال کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ نتیجے ہمارے اعمال کے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. جس طرح سے یہ ستارہ ایک وقت ایسا ہے جب بھی بہت روشن ہے اور ایک وقت ہے جب یہ روشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اس کی روشنی نظر نہیں آ رہی تو یہ ستارہ موجود ہی نہیں ہے. یہ ستارہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی واضح نہیں ہوتی. دن کے اوقات میں دن کی روشنی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اس ستارے کی روشنی دب جاتی ہے، لیکن یہ ستارہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں یا ہم جو بھی برائی کا کام کرتے ہیں دنیا میں، بعض اوقات ہمیں اس کا عمل، اس کا نتیجہ فوری طور پر نظر آ جاتا ہے. اپنی زندگی میں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یا فوری طور پر دیکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری نیکی ضائع ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جو گناہ کیا اور اس پہ میری پکڑ نہیں ہوئی تو اب کبھی بھی پکڑ نہیں ہوگی. تو ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے جس طرح سے اس ستارے کے بارے میں ہمارا علم پختہ ہو گیا کہ یہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے سارے اوقات. بس یہ ہے کہ کبھی یہ ہمیں ویزیبل ہوتا ہے، کبھی یہ ہمارے لیے انویزیبل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے عمل کا نتیجہ کبھی ہمارے لیے ویزیبل ہوتے ہیں اور کبھی انویزیبل ہوتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک نگران موجود نہ ہو. کوئی نفس، ذی نفس ایسا کائنات میں موجود نہیں ہے جس کے اوپر اللہ نے کوئی نگران نہ رکھا ہو. اور یہ نگران اگر اس آیت کی پچھلی آیات کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک نگران اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے مفسرین کے نزدیک، ایک نگران یہ ستارے ہیں. یعنی یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ ایک کیمرے کے تھرو ہمیں مستقل ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں ان ستاروں کے ذریعے سے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہماری ہر چیز جو ہے وہ کیپچر ہو رہی ہے. اور دوسرے، جیسا کہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات ہر انسان کے ساتھ اس کا نگران فرشتہ لگا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ نگران فرشتہ مستقل انسان کو ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے سے اس کی ویڈیو فارمیٹ میں اس کی ہر چیز کو ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے ایکسپریشنز ہوں، اس کے آئی کانٹیکٹس ہوں، اس کی زبان ہو، اس کی ٹون ہو، اس کا لہجہ ہو، ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان فرشتوں کے ذریعے سے ہماری ریکارڈ کر رہے ہیں. تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اللہ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی نگرانی کا بھی اہتمام کیا. اور یہ اہتمام دنیا میں آنے کے بعد نہیں کیا صرف، بلکہ اس سے پہلے سے کیا ہوا ہے. اور ہم آگے والی آیات میں دیکھیں گے کہ کب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کا اہتمام کیا ہوا ہے. کیا کہا جا رہا آگے اب دیکھیں، یہ جو اس کی جواب قسم آ رہی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. بس چاہیے کہ غور کرے. ینظر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو غور سے دیکھنا اور اس پر پھر غور و فکر کرنا.
یعنی انسان کو چاہیے کہ پھر وہ غور و فکر کرے کہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. مما خلق، مما یعنی کتنی معمولی سی چیز ہے، اور خلقہ اس کو پیدا کیا گیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ہونے پر یقین نہیں رکھتے یا اللہ کے ہونے پر دلائل مانگتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اہل مکہ جو ہے وہ اس طرح کے دلائل مانگا کرتے تھے، اور بھی مشرکین جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے ہونے کا کوئی ثبوت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو چھوڑو کہ رب کون ہے، یہ دیکھو پیدا کس سے کیے گئے ہو. خالی صرف اور صرف اپنی تخلیق پر اگر تم نظر دوڑاؤ تو تم خود بخود خالق تک پہنچ جاؤ گے. کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا؟ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیے گئے ہیں پانی سے. اور کیسے پانی سے؟ دافق، اچھلتے ہوئے. پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا. پانی ایک سٹل چیز ہے، پانی ایک ناؤن ہے، ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایڈجیکٹو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ دافق، اچھلتا ہوا پانی. اور یہ ریفر کیا گیا ہے سپرم کی طرف کہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے اس تخلیق کے، اس کی تخلیق جو ہے وہ اس ماء دافق سے کی گئی ہے. اور یہ ماء دافق کا جو سفر ہے وہ آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ماء دافق آتا کہاں سے ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، یہ نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ اور سینے کے. والترائب، اس کے سینے سے، ان دو چیزوں کے درمیان سے یہ ماء دافق نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیچھے آیت میں جو قسم کھائی گئی وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ستاروں کے سفر بتا رہے ہیں. دا جرنی آف لائٹ، جو ستاروں کی روشنی ہے اس کا سفر بیان کیا گیا ہے ہمارے سامنے. یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا سفر بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسان کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے، کہ ایک معمولی سا ماء دافق ہے جس کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے اوپر سے انسان کے چیسٹ بون سے. چیسٹ بون کو وہ کراس کرتا ہوا نیچے اس کی بیک بون پر آتا ہے. بیک بون کو کراس کرتا ہوا وہ پھر انسان کے رحم مادر میں جاتا ہے. اور جب یہ جو ماء دافق ہے، اگر اس ماء دافق کو غور کیا جائے تو اس کے اندر پورا انسان چھپا ہوا ہے نا. ایک نطفے کے اندر پورے انسان کی تخلیق چھپی ہوئی ہے. یعنی سمجھے ایک نطفے کے اندر پورا انسان موجود ہے نا. اور اس نطفے کو آپ چاہے کتنے بھی مائکروسکوپ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر انسان نظر نہیں آئے گا نا. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ دیکھیں ہمارے اعمال کے کچھ نتیجے ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ نتیجے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی چیز یہاں چھپی ہوئی ہے. نطفے کے اندر انسان چھپا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. اور بہت ٹائم کے بعد جا کر ایک پروسیس کے تحت اسی نطفے کے ذریعے سے ایک مکمل انسان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو دیکھا کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریلیشن دکھایا کہ ہمارے اعمال کے نتائج نظر بھی آتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ایک یہ ہمیں کمپیریزن نظر آیا، اور دوسرا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سفر، جو روشنی کا سفر وہاں بیان کیا گیا، یہاں انسان کی تخلیق کا سفر بتایا گیا کہ دیکھو کہ کس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لانے کے لیے ایک پورے سفر سے، ایک پورے پروسیس سے گزارا اس کو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر انسان کس قدر کمزور ہے، وہ کس قدر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ کر رہے ہیں. انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تخلیق کرتے ہیں نطفے سے، وہ کس طرح سے ہڈیوں میں، اور ہڈیوں سے وہ گوشت میں، اور گوشت سے وہ مزید سکنس میں بدلتا چلا جاتا ہے اور ایک مکمل انسان بنتا ہے. جو اس کی پوری جرنی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہی ہے، انسان کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. کس قدر سائنس آگے بڑھ چکا ہے، انسان کے اپنے اندر یہ تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کس قدر اللہ کے آگے پاور لیس ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہی چیز دیکھیں اللہ انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں، پہلے اللہ نے کائنات کی نشانی بیان کی اور پھر اس کے بعد انسان کی اپنی نشانی بیان کی، اور ان دونوں نشانیوں کے ذریعے سے اللہ انسان کو اپنے سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. اور اسی کا تذکرہ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم دکھائیں گے اسے اپنی نشانیاں. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، پوری کائنات میں،
وفی انفسہم، اور اس کے اپنے نفس میں، یہاں تک کہ اس کے لیے حق ظاہر ہو جائے۔ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نشانی ہمیں دکھائی، نشانی سمجھائی کائنات کی، انسان کی اپنی تخلیق کی، اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، دیکھے کہ کیا کمال کا رب ہے جو اتنا کچھ انسان کے ساتھ کرتا چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک وہ سفر ہے جو ستاروں کا آسمان میں ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑے وسیع کائنات کے اندر ایک بڑے میڈیم میں سفر ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی جگہ پر جو ہے وہ کائنات کی آسمان میں ستارے کا سفر ہو رہا ہے، اور ستارے کی روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو انسان تک پہنچا رہے ہیں، کس طرح سے یہ روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے، اور ایک دوسری طرف ایک معمولی سی جگہ کے اندر، ایک انتہائی چھوٹے سی جگہ کے اندر ایک اتنا بڑا سفر ہو رہا ہے۔ ماں کا پیٹ کتنا معمولی سا ہوتا ہے، کتنی چھوٹی جگہ ہے، آسمان کے مقابلے میں ماں کا پیٹ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن ایک وہ سفر ہے جو وہاں ہو رہا ہے، ایک یہ سفر ہے جو یہاں ہو رہا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس معمولی سے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی تخلیق کر رہے ہیں، کیسے 3 پردوں کے اندر انسان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ مکمل اندھیرا ہے، آسمان میں بھی مکمل اندھیرا ہے، وہاں سے ستارے کی روشنی پھوٹتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی مکمل اندھیرا ہے، وہاں سے انسان بنتا ہے اور وہ پھوٹ کر وہاں سے نکلتا ہے، اپنی جگہ بناتا ہے اور نکلتا ہے، کائنات میں آتا ہے، اور کتنا بہترین، مکمل اور پرفیکٹ انسان کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر اس اندھیرے کے اندر بناتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیا، صرف اس لیے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کی محبت کو پہچانے جو رب اس سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو آئیے ایک دفعہ ہم اپنی قسموں کو اور جواب قسم کو ایک دفعہ صحیح سے ریلیٹ کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا سمجھ آیا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ انسان کے اعمال کے نتیجے، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو چاہے بری ہو، اس کا نتیجہ بعض اوقات چھپا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کرنے کی بنا پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جس طرح سے ایک ستارہ ہے وہ رات میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور دن میں جب وہ نظر نہیں آتا تب بھی اس کی جگہ موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کی ایک اور مثال ہم نے آگے دیکھی کہ کس طرح سے ایک نطفے میں انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے، ایک پورا انسان ہوتا ہے، لیکن اس معمولی سے نطفے کے اندر سے وہ انسان نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ اسی نطفے سے انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک آسمان میں موجود ستارہ، کس طرح سے وہ اپنی روشنی زمین تک موجود لوگوں تک لے کر آتا ہے، اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے، اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین تخلیق پر، اور انسان اگر چاہے تو وہ لوگوں کے لیے ایسی ہی رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے، اگر وہ اپنی تخلیق پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانے تو وہ بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ سفر ہے جو کائنات میں آسمان میں ہو رہا ہے، کس طرح سے ستارہ ہے، کس طرح سے اس کی روشنی ہے، وہ اپنا سفر کر رہی ہے، اور اتنی بڑی کائنات، وسیع و عریض کائنات کے اندر ایک سفر ہو رہا ہے، اور ایک وہ سفر ہے جو ماں کے مادر رحم میں ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی مکمل تخلیق کر رہے ہیں، اور کس طرح سے اس سفر کے لیے آپ سوچیں، اس بات کو امیجن کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، جب کہ لوگوں کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ کس طرح سے ایک مائن دافق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج تو پھر بھی ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتا دیں کہ دیکھو کس طرح سے ایک انسان کی تخلیق صرف ایسے ہی نہیں ہو جاتی، کہ ایک منی کے بننے کا بھی کیا پروسیس ہے، کہ وہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بین الصلب اور ترائب سے نکلتی ہے، وہاں سے سفر کرتے ہوئے وہ مادر رحم میں جاتی ہے، وہاں اس کا ایک پورا ایک چھوٹی سی رحم کے اندر، اندھیرے کے اندر اس کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، پورا اس
منی کا سفر جو ہے وہ اس رحم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے ایک انسان جو ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے، اور یہی انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے اتنے محبت سے تخلیق کیا، اور اس کی تخلیق کو خود اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنایا، نشانی بنائی کہ اس کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو کہ یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آج تک انسان نے بہت ساری چیزیں تخلیق کی، لیکن وہ انسان اپنی ہی ٹکر کی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکا۔ روبوٹ تک بنا لیے، لیکن وہ بھی انسان کو ٹکر نہیں دے سکا، مات نہیں دے سکا، کیونکہ اللہ نے اتنے خوبصورت طرز پر انسان کو بنایا ہے، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور اپنے رب سے ہی جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین رہنمائی میں اپنی بہترین کتاب کا علم حاصل کرنے والا بنائے، اپنے سے کلوز کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا عمل کرنے والا بنائے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔